الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يهدي من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مرتدین کی مذمت کا بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کی مدح و ثنا ذکر فرمائی ہے. جیسے سابقہ دروس میں الحمدللہ آپ نے سنا اور پڑھنے والوں نے پڑھ لیا ہے کہ سب سے پہلے تو ذکر آیا تھا یہود کا، اس کے بعد ذکر آیا تھا نصارہ کا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جماعت مومنین ہے، ایک اس کے مقابلے پہ کافرین ہے، اور تیسری جماعت جو ہے وہ منافقین ہے، اور چوتھی جماعت جو ہے وہ مرتدین ہے. ان کا ذکر آیا تھا. مومنین کا معنی یہ ہوتا ہے جو اندر باہر سے خالص ایمان والا ہو. مشرکین کا معنی ہی یہی ہے کہ اندر باہر سے کٹا کافر ہے. منافقین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ایمان ہے لیکن اندر کفر ہے، یہ منافق ہے. اور مرتدین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے، اسلام کو چھوڑ دیا تو گویا وہ مرتد ہو گئے. جیسے کہ اس عالم میں بھی، اس دور میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان تھے لیکن قادیانی ہو گئے تو مرتد ہو گئے، مسلمان تھے لیکن ہندو بن گئے مرتد ہو گئے، مسلمان تھے لیکن عیسائی بن گئے تو یہ مرتد ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ قتل ہے، کہ جو آدمی اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا ہی قتل ہے. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ سچے دل سے کر لے اور پھر صحیح معنی میں مومن بن جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے لیے دو مقام رکھے ہیں. ایک وقت تو وہ ہے کہ جب مرنے کے وقت آدمی کی سکرات الموت شروع ہو جاتی ہے، اور حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ معلوم یغرغر، کہ جب آدمی غرغرے کی کیفیت میں نہ ہو. کیا معنی؟ پانی ڈالو اندر ہی نہیں جاتا، گرگر کر کے باہر نکل آتا ہے. اس وقت اگر توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. کہ جیسے فرعون نے بھی اس وقت توبہ کی، اس وقت ایمان لے آیا جب اس کو پانی میں ہوتا لگا، اور پھر ایک دفعہ گردن نکلی تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اللہ نے ایمان قبول نہیں فرمایا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس دن سورج جو ہے وہ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ سورج کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے
کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور غروب ہونے کے بعد یہ بھی صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اذن مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے طلوع کرو، تو پھر وہ مشرق چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ نہیں اب مغرب سے طلوع کرو، تو جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد دروازے توبہ کے بند ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ دلیل تھی جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کے سامنے رکھا تھا۔ جب اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی آدمی کو قتل کر دوں یا کسی کو چھوڑ دوں۔ تو وہ سمجھ نہیں سکا احیاء اور اماتہ الگ چیز ہے، مرنا اور قتل کرنا الگ چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں یہ دلیل آئی ہی نہیں، یہ سمجھ آئی نہیں تو جواب کیا دے۔ لیکن لوگ تو دھوکے میں پڑ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا خدا وہ ہے، میرا الہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو اس کو مغرب سے نکالو۔ فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، اب کافر جو ہے وہ حیران ہو گیا، اب کافر جو ہے پریشان، کیا جواب دے، کیسے سورج کو پکڑ کے نکال لے گا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو جب اللہ حکم دیں گے بھی اب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ توبہ کر لو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لو اس دن کے جس دن تمہارا حساب ہونا ہے، اور اسی طرح توبہ کر لو موت سے پہلے، تاکہ موت کے وقت تو سب توبہ کرتے ہیں، جب فرشتے عذاب کے نظر آتے ہیں سب اس وقت سیکھتے ہیں لو اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ میں کچھ اور مہلت دے دو، میں اس کے بعد پھر خیرات بھی کروں گا، میں مومن بھی بنوں گا، میں اعمال صالحہ بھی کروں گا۔ اس وقت تو سب کہتے ہیں، لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اجرہا، اللہ نے جو وقت معین کیا ہے اس میں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ جو وقت مقرر ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب آدمی کا مقرر وقت آ جائے گا نہ وہ آگے ہوگا نہ وہ پیچھے ہوگا، نہ وہ مستقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ باقی یہ اعتراض کرنا لوگوں کا کہ دیکھو جی اسلام جو اس کے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہم تو کسی کو قتل نہیں کرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ لاکھوں کے قاتل ہیں، جو لوگ کروڑوں کے قاتل ہیں، جو لوگ ایٹم بم ایجاد کرنے والے ہیں، جو لوگ ایٹم بم برسا کے 80 لاکھ آدمی کو ایک منٹ میں ختم کرنے والے ہیں، جو مسلمان ملکوں میں فتنے کھڑے کر کے لاکھوں لوگوں کے قاتل ہیں، ان کو یہ اعتراض کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا دستور ہے جب آپ اس ملک میں جائیں گے اس کی نیشنلٹی لے لیں گے، آپ حلف وفاداری اٹھا لیں گے، اگر آپ اس ملک سے بغاوت کریں گے تو باقی کی سزا ہی قتل ہے۔ باغی کی تو سزا ہر قانون میں قتل ہے، اور یہ تو اسلام کا باغی ہے، یہ تو دین کا باغی ہے کہ اللہ کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد نکلا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہے مرتد، اور مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے، اور آخرت میں حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور آخرت میں وہ گھاٹے والوں میں ہوں گے اور ان کے لیے عذاب دائم ہوگا۔ اب یہ حکم آ گیا کہ ان سے تو تعلق نہ رکھو، تو تعلق کس سے رکھیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست، تمہاری محبت کی جگہ کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو،
کیونکہ مومن کی صفت یہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ۔ اور اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو کہ وہ الہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور انہ متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال، وانہ منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والضلال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ہے اور جو تمام صفات جمال و جلال سے متصف ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات عجز، وہ صفتیں جن میں کمزوری ہے، جن میں نقص ہے، جن میں عیب ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اسی لیے ہر چیز کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تیری ذات ہر صفت نقصان سے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو معنی یہی ہوتا ہے، اسی لیے آیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو فسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ وادبار النجوم، کہ میرے محبوب آپ سب تسبیح بیان فرمائیں۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ، کہ اللہ کی تنزیہ بیان کریں کہ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے، یعنی جو صفتیں اس کی شان کو زیبا نہیں ہے۔ اب اس اللہ کھانے سے پاک ہے، کیوں؟ کھانا بھی ایک نقصان ہے نا، بندے کو بھوک لگے بندہ مر جاتا ہے، تو اللہ کھانے سے بھی پاک ہے، اللہ پینے سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی سے بھی پاک، اللہ بچوں سے بھی پاک، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ ہر وہ صفت جو کمزوری ظاہر کرے، جو نقص ظاہر کرے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو پہلی محبت ہماری کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے سوا لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یاد رکھیں، جب تک اللہ کی دل میں محبت نہیں ہوگی تو عظمت نہیں ہوگی، جب عظمت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل نہیں ہوگا، یقین کامل نہیں ہوگا، تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی منزل یہ ہے بندے کی کہ وہ اپنے اللہ سے محبت رکھے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی مومنوں کا ناصر و مددگار ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو پہلی محبت جو ہے وہ اللہ کی۔ اب دوسری محبت جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ رسول اللہ کی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ کے بعد جو آدمی کے دل میں محبت ہے وہ حضور پاک کی ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو، حضور پاک کی صورت سے محبت ہو، حضور پاک کی سیرت سے محبت ہو، حضور پاک کے اقوال سے محبت ہو، حضور پاک کے اعمال سے محبت ہو، حضور پاک کے افعال سے محبت ہو، حضور پاک کے مقام سے محبت ہو، حضور پاک کے زمان سے محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسی محبت ہو کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ
زیادہ محبوب نہ ہوں اپنے والد سے بھی، اولاد سے بھی، اور ساری مخلوقات سے سب سے پیارا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، اسی طرح اب یاد رکھو، مسئلہ بھی سمجھ لو کہ محبت دو قسم ہوتی ہے، ایک محبت اضطراری ہے اور ایک محبت اختیاری ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ اب پیاس کا وقت ہو اور شدید گرمی ہو تو پانی کی محبت ہوتی ہے، تو یہ اضطراری محبت ہے۔ آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو کھانے کی چیزیں جو ہے بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ آدمی کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی، آدمی کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی، آدمی کو اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ ہم تو گویا مومن ہی نہ ہوئے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت والد، والدین، اولاد، ساری مخلوق سے زیادہ ہو۔ تو اب سمجھے مسئلہ کہ محبت اضطراری جو ہے وہ تو ہمارے بس میں بھی نہیں، کسی چیز سے محبت اضطراری جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک ہے محبت اختیاری، کیا معنی؟ اب اختیاری محبت جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہے۔ اب مثلا آدمی کا بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا ہو، سب سے پیارا ہو، لیکن وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے تو آدمی فوراً تھپڑ منہ پہ مارتا۔ اب اس کی محبت پہ حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اگر آدمی کے والدین ہیں، جائیداد ہے، کل اس نے کروڑوں کا وارث بننا ہے، لیکن اگر والد سرکار دو جہان کی شان میں گستاخی کرے تو فوراً بیٹا کھڑا ہو جائے گا، اگر کیا رہے ہو، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یا اگر بیٹا حضور کے بارے میں کوئی بات کرے، اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافقین، اس نے ایک بات کی تھی اپنی جماعت میں بیٹھ کے، اس نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کے بندے، تم لوگوں نے مکے والوں پہ خرچ کر کے گھر دیے، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، پیسہ دیا، رشتے دیے، آج وہ ہمارے سروں پہ چڑھ گئے۔ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، اور نے کہا کہ آج کے بعد کوئی مدینے مکے والوں پہ، مہاجرین پہ کوئی خرچ نہ کرے، جب تم مدد نہیں کرو گے سب چھوڑ کے حضور کو بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات بھی کی، لَيُخْرِجَنَّ إِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس بدبخت نے کہا کہ جب ہم سفر سے واپس مدینے لوٹ جائیں گے، کیونکہ ہم غلبے والے ہیں، عزت والے ہیں، مسلمان کمزور ہیں، ہم کمزوروں کو نکال دیں گے مدینے سے۔ یہ اس نے باتیں کی، حضور پاک کو بھی بات پہنچی، اور حضور نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا کہ تم نے یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا واللہ لا، خدا کی قسم میں نے نہیں کی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو بندہ زیادہ قسمیں کھائے سمجھ لو کہ جھوٹا ہے۔ سچے آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، میں بھی قسم کیوں کھاؤں؟ لیکن جو ہر بات میں کہے نہیں واللہ باللہ تاللہ، سمجھ لو کہ کل حلاف مہین مشاء بنمیم، بہت قسمیں کھانے والا۔ تو اس نے قسمیں کھا لی اور حضور نے اعتبار کر لیا کہ قسمیں کھا رہا ہے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور پاک نے زید بن ارقم کو بڑا غصہ کیا کہ تم نے غلط بات ہمیں بتائی۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، میں نے سچ بات کی۔
میں نے جو عرض کیا ہے اس بدبخت نے کہا ہے، حضرت وہ قسمیں کھاتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ وکذبنی، اس کی قسمیں کھانے کے بعد حضور پاک نے اس کو تو سچا بنا دیا اور مجھے جھوٹا بنایا. فرماتے ہیں کہ میں اب میری زندگی اب ایسے ہوگی کہ کاش میں مر جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا کہہ دیا. کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھ گیا، سارا دن ساری رات روتا تھا اللہ کے آگے، اور مسجد میں نماز پڑھنے اور پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے سلام پھر کے گھر بھاگ جاتا کہ کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی صحابی سچا ہے، اس ظالم نے یہ کہا تھا، اس نے یہ لفظ کہے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. حضور پاک پر وحی آ گئی، قرآن آ گیا. اب حضور پاک نے بھی ارادہ کیا کہ اس ظالم کو سزا دی جائے. اس کا بیٹا جو تھا نا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی. اس کو پتہ چلا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے وحی میں میرے باپ کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ میرے باپ نے آپ کی شان میں کوتاہی کی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے آپ اس کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں. تو حضور اگر کسی آدمی کو آپ کہیں گے اس کو قتل کرو تو میرا باپ ایک قبیلے کا سردار ہے، پھر قبیلے کی جنگ شروع ہو جائے گی، آپ مجھے حکم دیں میں باپ کی گردن اتارتا ہوں. اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو میرا باپ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں عبداللہ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں نے قتل کیا تو لوگوں میں یہ بات پہنچ جائے گی کہ حضور ناراض ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس لیے میں قتل کا حکم نہیں دیتا. لیکن اس صحابی کی محبت دیکھیں، وہ آیا اور اپنے گھر کے دروازے پہ تلوار نکال کے کھڑا ہو. اس کا باپ آیا، اس نے کہا بات ہے کیا کہ، اس نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تم اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں. جب تک یہ لفظ نہیں کہو گے اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آخر اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ اور صحابہ عزت والے ہوں، اب گھر جا سکتے. حالانکہ بیٹا ہے، لیکن اس کے بعد جب حضور کی محبت آئی تو غالب آ گئے. حالانکہ بیٹا ہے، اب بیمار ہوا تو وہی بیٹا حضور کی خدمت میں آیا اور نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ مرنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں جنازہ پڑھاؤں گا، اور حضور پاک نے اپنا کرتا بھی دیا، قمیض بھی دیا کہ اس کے اندر باپ کو کفن پہناؤ. یعنی محبت باپ سے بھی ہے، لیکن جب حضور کی محبت کا تقاضا ہوا تو اب غالب آ گئی. تو یہ ہے محبت اختیاری کہ آدمی کو لاکھ محبت ہو ماں سے، لاکھ محبت ہو باپ سے. ایک صحابی تھے حضور کے اور نابینا صحابی. ایک دن وہ حضور کی خدمت میں آئے اور اس حال میں آئے کہ خنجر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، خنجر خون میں ڈوبا ہوا ہے اور کپڑوں میں سارا خون ہے. حضور نے فرمایا ماں بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور میری بیوی ہے اور بالکل چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور اللہ نے مجھے اس سے 2 بیٹے دیے ہیں جو بالکل ایسے ہیں جیسے موتی کے دانے ہوں، لیکن وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، آپ کی شان میں کوتاہی کرتی ہے. میں نے بڑا سمجھایا توبہ کرو توبہ کرو، اس نے توبہ نہیں کی. آخر میں نے آج جب اس نے آپ کی شان میں کمی کی میں برداشت نہیں کر سکا یا رسول اللہ، میں نے اس کو زمین پہ لٹا اور خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے. اور نے کہا حضور میری گردن حاضر ہے، جو مرضی ہے حکم دیں. اب حضور کی محبت غالب آ گئی اور بیوی کو قتل کر کے حضور کی خدمت میں اب دم ہو حضر
ایسے لوگوں کا زندیق جو ہو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا، اس کا خون جو ہے بیکار ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت اضطراری۔ تو اضطراری محبت تو آدمی کو ہوتی ہے مال سے، اولاد سے، پیسے سے، گھر سے، لیکن اختیاری محبت جو ہے وہ الحمدللہ آج دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے حضور کی شان میں کارٹون بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ کالجوں میں پڑھنے والے، داڑھی منڈانے والے، سوٹ پہننے والے، جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی لیکن حضور کی محبت میں نکلے ہیں میدان میں، تو یہ وہ محبت ہے کہ ہر بات پہ پھر غالب آ جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی خدا نہ کرے تیرے سامنے کوئی مدینہ منورہ کی توہین کر دے، تم برداشت کر سکتے ہو؟ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل یعنی بطور عقیدہ مدینہ منورہ کی کھجور کی توہین کرے اور کھجی کو کھجری کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے، کہ مدینے سے نسبت ہو گئی، حضور کے شعر سے نسبت ہو گئی، توہین تو پھر حضور کی توہین ہو رہی ہے۔ اس لیے علماء اتنے سخت ہیں کہ حضور کی عظمت کا، حتیٰ کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اگر کوئی آدمی مدینے کی کھجوریں لے جاتا تھا، اس دور میں غربت کا دور تھا اور 6 مہینے تو حاجی کو لگتے تھے، 2 مہینے تو سمندر میں لگ جاتے تھے، حج بھی وہی تھے، وہ آتے تھے اور طلب کے ساتھ آتے تھے، ان کا عمرہ دیکھنے والا ہوتا تھا، ان کی مدینے کی حاضری دیکھنے والی ہوتی تھی، ان کے زبان پہ درود ہوتا تھا، بیر علی سے پیدل چل رہے ہوتے تھے، حضور پہ روضے پہ نظر پڑتی تھی تو آنسوؤں کی لڑیاں شروع ہو جاتی تھی۔ تو وہ دور تھا جب وہ کھجوریں حضرت کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو جتنے ساتھی بیٹھے ہوتے آپ کسی کو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیتے اور فرماتے بھائی کھجور تو کھا لو، گٹھلیاں مجھے دے دو۔ خیر آدمی دے دیتے گٹھلیاں، لیکن پتہ نہ لگا ابھی حضور کیا کرتے ہیں۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور یہ گٹھلیاں، پر میں ان کو سائے میں خشک کرتا ہوں اور ان کے بعد ان کو پیس کے ان کا صفوف بنا کے اپنے سرمے میں بھی ملا دیتا ہوں، اپنے کھانے کی دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کے شعر کے کھجور کی گٹھلیاں ہیں، میں ان کو پھینکنا برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ زمین پہ پھینک دو، کھاؤ اور پھینک دو، کھاؤ اور پھینک دو، جیسے یہ حاجی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ساری کھجور کھا کے اور گٹھلیاں قالین کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ قالین بھی گندی ہو جائے اور جو نماز پڑھنے آئے اس کا ماتھا بھی گندا ہو جائے۔ لیکن یہ ان کو محبت تھی کہ اچھا خدا کی شان دیکھو، وہ تو اپنی محبت میں کرتے تھے۔ اب جدید تحقیق جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ عجوا کھجور لے لیں اور اس کے کھجور اور گٹھلی کے ساتھ اس کو کوٹ کے معجون بنا دیں، اس کا بالکل جیسے حلوہ بن جاتا ہے، 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کھاتے رہیں، دل کی کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہ جدید تحقیق آ گئی ہے، اب حضور کی کھجور کی گٹھلیوں کا مربع بنتا ہے، معجون بنتے ہیں، لیکن آسان حل یہی ہے کہ مزید کوئی پیسے شیسے خرچ نہ کرو اور یہ بات حکیم کہتے ہیں اچھا جی اس میں زعفران بھی ڈال دو، اس میں فلاں چیز نہیں، عقیدت اور محبت یہی ہے کہ جب عجوا بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، مدینے کی ہوا بھی شفا ہے، اور آپ اسی کھجور کو لے کے اسی کو بس کوٹ لیں، اتنا کوٹتے جائیں، اچھا کوٹنا مشکل ہو تو گٹھلی نکال کے پہلے اس کو ٹکڑے کر لیں، پھر اس کے بعد کوٹنا شروع، یعنی وہ بالکل معجون کی شکل بن جائے، وہ رکھ لیں، 1 چمچی صبح اور 1 چمچی رات کو، دل کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا شعر ہے، اس لیے تو پہلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ حضور پاک سے محبت۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اچھا آپ کو شاید بتایا ہو کسی نے، حضور پاک کی ولادت مبارک جو ہے ربیع الاول ہے نا، ختم ہو رہا، تو ولادت جو ہے آپ کی 2 ولادتیں ہیں، اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں۔
دو ولادتوں کا کیا معنی ہے؟ ایک ولادت جسمانی ہے اور ایک ولادت روحانی ہے. یاد رکھو، حضور کی ولادت جو ہے دو ولادتیں ہیں، ایک ولادت جسمانی ہے اور ایک ولادت روحانی ہے. ولادت جسمانی جو ہے وہ تو ربیع الاول کے مہینے میں بعض علماء نے 8 تاریخ لکھی ہے، بعض علماء نے 9 تاریخ لکھی ہے، بعض علماء نے 12 تاریخ لکھی ہے، لیکن زیادہ راج روایات جو ہے وہ 9 تاریخ ہے. چلو بہرحال کوئی تاریخ بھی ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ ولادت جو ہے یہ تو جسمانی ولادت ہے کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. اچھا، دوسری ولادت جو ہے وہ ہے روحانی ولادت. روحانی ولادت کا کیا معنی ہے کہ جس دن اللہ نے وحی اتار کے غار حرا میں محمد مصطفیٰ کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، وہ ولادت، وہ بعثت جو ہے وہ روحانی ہے. لیکن یاد رکھیں آج کل ہمارے میلاد منانے میں بڑے تکڑے ہیں، چونکہ کچھ نہیں کرنا پڑتا نا. میلاد میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے یہ پہلی ولادت کو بڑا زور دیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لو اور جلوس نکال لو اور جناب مٹھائیاں تقسیم کرو اور شیرینیاں تقسیم، چونکہ یہ کھانے پینے والی عید ہے نا، تو اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، اس کو بڑا بناتے ہیں. اور جو حقیقی ولادت ہے، روحانی ولادت ہے، اس میں تو پھر نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا، شریعت پہ چلنا ہوگا، حضور کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کے اعمال و افعال و اقوال کی اتباع. وہ ذرا مشکل کام ہے، وہ کبھی نہیں بناتے. پوری اسلامی دنیا میں دیکھ لیں، کبھی انہوں نے حضور کی بعثت، حضور کی ولادت کا بنایا ہے؟ آپ کے پیدا ہونے کا منائے اس میں کچھ ہی نہیں کرنا. صرف یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور با جمال ہے، حضور با کمال ہے، حضور کی شان ہے، آپ کا شکل مبارک ہے. تو اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی. اور اصل جو زندگی ہے وہ تو بعثت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہی وہ وجہ تھی، یاد رکھو، کہ حضور کے زمانے کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب تو دنیا میں ہمارا دین پہنچ گیا ہے جہاں اللہ نے پہنچانا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ خط میں تاریخ لکھو، تو اب ہمارے یہاں تو تاریخ کا انتظام نہیں تھا. صحابہ سے مشورہ ہوا کہ بھئی ہم تاریخ کب سے شروع کریں. تو بعض صحابہ نے کہا کہ جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں ہم بھی حضور کے میلاد سے اور پیدائش سے تاریخ شروع کریں. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہم میلاد سے تاریخ رکھتے ہیں، یہ تو عیسائیوں کی تاریخ ہے، عیسائیوں نے بھی جو تاریخ میلادی ہے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش سے شروع کی ہے، پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت پھر تاریخ کی ابتدا جس دن قرآن اترا ہے، وحی اترا ہے، بعثت ہوئی ہے، اس تاریخ سے شروع کریں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ یا تو قرآن ایک دفعہ اترتا، قرآن تو 20 سال میں اترا ہے، کبھی مکے میں اترا، کبھی مدینے میں اترا، کبھی عرفات میں اترا، کبھی مینا میں اترا، کبھی بدر میں اترا، کبھی حدیبیہ میں اترا، تو پھر وہ تو بات نہیں بنتی ہے. تو سارا غور کرنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے کرو، کہ جس دن محمد مصطفیٰ مدینے آئے ہیں. چونکہ ہجرت کے بعد اسلام کو طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، اس لیے وہ تاریخ ہجری ہو گئی. تو اب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور مومنین کے آپس میں محبت، یہ علامت ایمان ہے. اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب امر من یقربنا الی حبک. کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت کے جو بڑے ہیں بھائی عبد الوہاب صاحب، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے.
بہرحال جتنے علماء ہیں، اولیاء ہیں، جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بھی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ مائے زمزم موجود ہے، اور زمزم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ، حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیو شفا ہے۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، زمزم پی کے دعا کرو۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، زمزم پی کے دعا کرو۔ یہ صرف شفا نہیں، ہر چیز کا حل ہے۔ اور علماء، محدثین اور عاشقان رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے؟ علماء ایسے بات نہیں کہتے کہ جو مرضی ہے کہہ دو۔ تمہارے حضرات کی دیاتت ہے، کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے، بھی کون سے بزرگ؟ نہ، نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، وہ حدیث کہاں ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، کون سے؟ کتابوں میں لکھا ہے۔ کون سی کتابوں میں؟ نہیں ہو، جھوٹے جیسے شیعہ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے آواز آتی ہے، کس کی آتی ہے؟ کون سا راوی؟ دریائے راوی سے نکلا ہے، بدوقت کہاں سے آیا ہے؟ ان لوگوں نے، اور جو اللہ کا صحیح عالم ہوگا وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ انہوں نے کہا کہ زمزم کوثر سے افضل ہے، جنت کے پانی سے افضل ہے، سلسبیل سے افضل ہے، جنت النعیم سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا، شق صدر ہوا، تو جبریل علیہ السلام ایک تشت میں جو سونے کا تشت تھا جنت سے لائے، اس میں ایمان و حکمت بھی بھرا ہوا تھا، ہر نعمت جنت سے لائے۔ سرکار دو جہاں کا سینہ مبارک کھولا، اس کے اندر ایمان و حکمت بھرا، پھر اس کی سلائی کی۔ یہ سارا سامان جو ہے حضرت جبریل جنت سے لائے، لیکن پانی زمزم سے بھرا۔ حضور پاک کے دل مبارک کو دھونے کے لیے پانی جو ہے وہ زمزم سے بھرا۔ تو علماء نے دلیل پکڑی کہ اگر وہ جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک جاتا، وہاں سے کچھ 10 لیٹر لے آتا۔ اس نے پانی زمزم کا لیا ہے، چونکہ ساری کائنات اور مخلوق میں افضل قلب جو ہے محمد مصطفیٰ کا ہے، تو افضل پانی جو ہے وہ ماء زمزم ہے۔ اس لیے ان کی دلیل جو ہے، اب دیکھیں حدیث مبارک سے ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ اللہ نے جنت پیدا کی یا حوض کوثر پیدا کیا تو کیا تھا؟ کون حکم دیا ہو گیا، وہاں تو صرف آرڈر ہے نا۔ لیکن زمزم میں تو کئی چیزیں ہیں کہ اسماعیل تڑپ رہا ہے، پیغمبر کے پاؤں ہل رہے ہیں، پیغمبر کی ماں دوڑ رہی ہے، جبریل آ کے پر مارتا ہے تو چشمہ نکلتا ہے۔ تو یہاں تو کئی چیزیں شامل ہو گئی کہ اسماعیل کے پاؤں بھی ہیں، ماں کا دوڑنا بھی ہے، جبریل کا پر بھی ہے۔ اور حاجیوں تمہیں مبارک ہو، سب سے بڑی چیز کہ حضور پاک نے کنویں پہ آ کے ڈول اپنے ہاتھ سے کھینچا، پی کے اپنا لعاب دہن اس ڈول میں ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا کہ قیامت تک حضور کا لعاب بھی امت کو ملتا رہے۔ تو لہذا اس زمزم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارا تو ایمان نہیں ہے نا میرا بھائی، ناراض نہ ہونا۔ ہم تو پن ڈول کی 2 گولیاں بھی کھاتے ہیں، زمزم کے 2 گلاس بھی پیتے ہیں۔ نہ دوا پہ یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے، اس لیے ہم بھی لٹکے ہوئے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ زندہ ہوتے ہیں۔ کہتے جی کہ بیوی کے نان نفقے کے علاوہ خامد کو، بیوی کو اور بھی خرچہ دینا چاہیے۔ بھئی جتنا دو گے گل ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا، سنی بات ہے نا میرا بھائی، کچھ دو گے تو بنے گا نا کام۔
ایک آدمی آیا میرے پاس، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، وہ کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے نا بڑی بد مزاج ہے، بات بات پہ لڑتی ہے، میں نے اچھا گھر دیا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بنا کے دیتا ہوں، پھر بھی ناراض ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، تویز دیں۔ میں کہ تویز تو کوئی پیر شیر تلاش کرو، میں تو پیر شیر ہوں نہیں، تویز کام ہوتا ہے پیروں کا، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں، پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں، مجھے کیا تویزوں سے کام ہو سکتا ہے؟ ایک تویز ہے وہ جرب میں بتاتا ہوں، اگر عمل کرو تو۔ اور میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر مہینے بیوی کو 1000 ریال پکڑا دیا کرو، بھی یہ تمہاری جیب خرچ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں میرے ساتھ، جو چیز خریدو کسی کو دو لو، تمہاری مرضی ہے۔ وہ پھر 4-5 مہینے کے بعد اس نے کہا حضرت وہ تو بالکل ایسے میری تابرید بن گئی ہے اب تو۔ میں نے کہا بندے کے انسان، تم نے جو گھر بنایا وہ سمجھتی ہے گھر میں تم نہیں رہتے ہو، تم نے فرنیچر اچھا ڈالا ہے وہ سمجھتی ہے تم استعمال نہیں کرتے ہو فرنیچر، تم گھر میں کھانے کے لیے چیزیں لے آتی ہو، سمجھتی ہے چیزیں لائے ہو، پکاتی وہ ہے بیچاری، تم کھاتے نہیں ہو، تو اس کو کیا دے رہے ہو تم؟ جب تم نے اس کو دینا شروع کیا وہ ٹھیک ہو گئی ہے، بالکل دیا کرو۔ گھر میں ایک مہمان آیا، میاں نے 3 اور بلا لیے چھٹی کے دن، بیوی ناپسند کرے تو کیا بیوی گناہگار ہوگی؟ بالکل گناہگار نہیں ہوگی، بیوی تیرے مہمانوں کے کھانے پکانے کی پابند ہے۔ زیادہ مسئلے نہ پوچھے کرو، بیوی تیرے کھانے کے پکانے کی بھی پابند نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے کہ پکا دے۔ بیوی تیرے کپڑے دھونے کی، استری کرنے کی، تیرے بوٹ پالش کرنے کی پابند نہیں ہے، یہ اس پہ ظلم ہے۔ اگر وہ کرتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا بدلہ دو اس کو۔ تمہارے مہمانوں کے لیے وہ پابند ہے، ہوٹل سے لے آؤ کھانا کھلاؤ مہمانوں کو، تمہیں پتہ لگے نا کھانا کتنے دن میں ہوتا ہے۔ وہ ایک جج آدمی تھا تو اس کی بیوی بیچاری روٹی لے کے جاتی تھی وہاں کھیت میں، تو دیر ہو گئی، وہ روٹی لے کے گئی رو جناب، اچھا وہ بھی سچا کہ ہل چلا چلا کے تنگ آیا ہوا تھکا ہوا آدمی مرا ہوا، اس کے پیاس ہے، لسی نہیں روٹی نہیں، کیا کرے؟ کیا ہو گیا کیوں دیر؟ اس نے کہا بچہ رونے لگ گیا، بچے نے ضد کر لی، مجھے دیر ہو گئی، یہ کوئی کام ہے بچے کا؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کل سے بچے تم سنبھالنا، یہ کھیت کا کام میں کروں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ وہ جناب دوسرے دن حضرت گھر بیٹھ گئے اور بیوی جو تھی وہ بیل لے کے بیچاری کھیت میں چلی گئی، اس نے سارا دن جو اس سے ہوا کیا۔ اب ایک بچہ رو رہا ہے، ایک بچہ بھاگ رہا ہے، ایک بچہ دوڑ رہا ہے، ایک بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، کسی نے کپڑے گندے کیے، وہ تو ہوش ٹھکانے آ گئے نا شام تک۔ واپس آیا، اس نے کہا روٹی پکاؤ نہ پکاؤ بچے خود سنبھالو، یہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ میرا بھائی پورے حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا، لیکن جو مسجد الحرام میں کعبے میں آگے پڑھتے ہیں ان کو 27 لاکھ ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے گزرنا منع ہے، بالکل نہ گزرو، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جاؤ۔ اگر زکوٰۃ کی رقم ہے مسجد کی تعمیر میں یا مدرسے کی تعمیر میں بالکل نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو قرآن میں نص ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان کے علاوہ کسی پہ خرچ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے کے بجائے کھانا پکا کے زکوٰۃ کے پیسوں سے غریبوں کو کھلاتا ہے وہ جائز ہے، وہ کوئی بنا نہیں۔
کہتے جی کہ بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے. میرا بھائی دعا سے تو کچھ نہیں ہوگا، تم بھی کچھ نرمی اختیار کرو، ان کی باتیں تم بھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سنو کہ نافرمانی کے اسباب کیا ہے، وہ سبب دور کرو. اور دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ جس کی اولاد یا بیوی اور خاندان نافرمان ہو، 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ مشکل میں نماز پڑھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو میں یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد 100 دفعہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد اول آخر درود شریف، ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چند دنوں کے اندر نقشہ بدل جاتا ہے. میرے پاؤں خراب ہیں، سعودیہ میں علاج کرایا ہے، کوئی فائدہ نہیں، اللہ شفا دے میرا بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک غریب آدمی اگر عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے. کہتے جی کہ عمرے کے طواف کے دوران میں نے کعبے کے غلاف کو چھو لیا، اس میں جو خوشبو لگی سونگھ لیا، کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی جرمانہ نہیں. میرے والد 12 قرض کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، میں ادا کروں؟ بالکل ادا کرو. حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم بھی اور تیری دولت تیرے باپ کی ہے. اگر عمرہ کرنے والی 2 عورتیں طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، بعد میں ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، کوئی بات نہیں. پاکستان میں اللہ امن و استحکام پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. بھئی عمرہ جو ہے کسی زندہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. حجر اسود پر عورتیں اور مرد ہجوم ہے، نہیں کرنا چاہیے. دور سے اشارہ کرو چلے جاؤ. حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم عورت سے بدن ملانا تو حرام ہے، وہ تو الٹا گناہ کما کے آ گیا. لیکن یہ بوسے کی ماری ہوئی قوم ہے، یہ سارا حج پڑھ لینا جی تو بوسہ نہ دیں تو ان کا حج نہیں ہوتا. جی قبر پہ بوسے کے بغیر کام نہیں بنتا نا. یہ تو بوسے کی ماری ہوئی قوم ہے نا. ایک آدمی میرے ساتھ چل گیا، میں نے کہا حجر اسود کے سوا بوسہ دینا شریعت میں ناجائز. کہتے آپ بیوی کو بوسہ نہیں دیتے؟ اگر ہم اپنے پیر کی قبر کو بوسہ دیتے. پیر کو تم بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے؟ آرام سے ٹھنڈا ہو گیا، چپ ہو. اگر میں طواف کیا 2 رکعت نہیں پڑے یا بھول گیا یا عمدن نہیں پڑے، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا بعد میں پڑھے، کوئی بات نہیں. وہ 2 رکعت تو 2 دن بعد بھی پڑھو تو جائز ہے. کہتے جی کہ ہمارے گھر میں ہر بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. لاہور زیادہ پڑھو، شیطانی اثرات ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ کی کیسٹ جو ہے اپنے گھر میں ہر وقت چلتی رہے، ہر کمرے میں چلتی رہے، شیطانی اثرات نکل جائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک میاں بیوی بہت لڑتے تھے. ایک اللہ والے عالم کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میری بیوی بڑی لڑتی ہے. بیوی کا خاوند انہوں نے کہا میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. اس عورت نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا تعویذ منہ میں رکھ لو، جب خاوند آئے نا تم یہ منہ میں رکھ کے، لیکن اس وقت منہ نہیں کھولنا. وہ 3-4 دن کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا. حضرت تعویذ بڑا مجرب تھا. اس نے کہا تم نے بک بک ختم کر دی تو جھگڑا بھی ختم ہو گیا نا. تعویذ میں اثر نہیں تھا،
جو ہاتھ خامد آیا کام کر کے تپا ہوا تو مجھے آگے بک بک شروع کر دی، لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میرے والد کو میرے دادا جائیداد کا حصہ نہیں دے رہی، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ اللہ کے کعبے میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرو۔ طواف کے دوران حتیم میں چلا جائے وہ طواف نہیں ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اور چکر لگاتا ہے، نہیں لگایا طواف دوبارہ کرے۔ موبائل کے ذریعے بھی فوٹو نکالنا حرام ہے۔ میں جدے سے والدہ کے ساتھ آیا تھا ملنے کے لیے، عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی جدے سے کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کو حجر اسود پہ بوسہ دینا بھی نہیں چاہیے، بس دور سے اللہ اکبر۔ ہمارے گاؤں میں مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے وتر 1 رکعت پڑھی ہے، لیکن 2 رکعتیں پڑھ کے پڑھی ہے یا صرف 1 رکعت پڑھی ہے؟ مسئلہ حل کرو نا۔ اچھا، اگر ظہر کی نماز ہو تو سفر میں کتنے رکعتیں پڑھو گے؟ ہاں جی، 4 کے بجائے کتنی پڑھو گے؟ 2 پڑھو۔ فجر کی نماز میں 1 رکعت پڑھو گے، کیوں؟ تو معلوم ہوا نا کہ 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ لازمی 2 رکعتیں ملانی پڑتی ہیں۔ باقی فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک سلام ہے، حنفیوں کے نزدیک سلام نہیں ہے، تو 3 رکعتیں۔ مکے میں اگر آئے تو عمرہ، اگر باہر سے آ رہے ہیں میقات سے تو لازم ہے عمرہ۔ میں نے مدینے سے جو واپسی پہ عمرہ کیا وہ والد کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میری تنخواہ بہت کم ہے، میں دوسری جگہ کوشش کروں استخارہ کر لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کپڑے زمزم سے دھونے کے بارے میں نہ حکم ہے نہ حضور اور صحابہ کا عمل ہے، انہوں نے نہیں دھوئے۔ اور اگر زمزم کے دھونے سے مردے بخشے جاتے نا، میں تو سارے رشتے دار بخشوا لیتا، ہر روز 1-2 تھان بھیجتا رہتا۔ اللہ کے بندے، عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو حضور نے اپنا قمیض دیا، حضور کے قمیض میں کفن دیا گیا، سیدھا جہنم گیا۔ بخشش عقیدے سے ہوتی ہے، زمزم کے پانی سے دھو کے نہیں، خلاف کعبہ میں دفن دے دو رام چندر کو، سیدھا جہنم جائے گا۔ میری اہلیہ حالت حیض میں احرام لاہور سے باندھا ہے، بالکل اپنے ہوٹل میں رہیں، جب پاک ہو جائے بغیر خوشبو کے صابن سے غسل کر کے فوراً جا کے عمرہ کرے، اور کہیں جانے کی ضرورت ہے، وہ تو نیت کر کے آئی ہے۔ روحانی ولادت جو ہے حضور پاک 40 سال کے بعد ہوئی ہے، اس سے 40 سال گن لیں۔ مسجد قباء میں جانا جو ہے، جو آدمی مدینہ منورہ سے باوضو ہو کے، افضل یہ ہے کہ پیدل جائے، سواری پہ بھی جائے تو جائز ہے۔ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت سنت پڑھے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں کاروباری آدمی ہوں، عبادت اور تلاوت میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں معاف ہے، خود نہ لاؤ، خود خیال نہ کرو، اور جتنے وسوسے آئے نا اور زیادہ قرآن پڑھو، اور وسوسے آئے تو اور زیادہ قرآن، خود شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو نہیں چھوڑتا۔ وادی جن مدینہ شریف میں ہے، ہوگی، میں نے نہیں دیکھی، آپ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں۔ اولاد نرینہ کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ پہلے علاج کراؤ، نقص بیوی میں ہے یا خامد میں ہے، علاج کے ساتھ پھر اللہ سے دعا مانگو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگا کرو، لیکن پہلے علاج تو کراؤ نا۔
پہلی بیوی سے اگر اولاد نہ ہو تو کیا دوسری شادی کر سکتا ہے؟ پہلے اپنا ٹیسٹ تو کراؤ. اگر تم اولاد کے قابل ہی نہیں ہو 10 شادیاں کرو تو کیا ہوگا؟ پہلے اپنا ٹیسٹ کراؤ. تم ٹھیک ہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو. کہتے ہیں جی کہ حرم کی نماز میں لوگ جہاں کھڑے ہوتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں. بھائی نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، صفیں ملنی چاہیے. میرے ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے ہیں، ایک عمرہ دونوں کے لیے کر سکتا ہوں. دیکھو ایک عمرے میں دونوں کو ٹرکھانا چاہتا ہے. ماشاءاللہ بڑی محبت ہے ماں باپ سے. بھائی ماں کا الگ کرو اور باپ کا الگ کرو، دونوں کا اکٹھے نہیں ہوتا. میں نے مدینے سے جیرام باندھا ہے، جتنے میرے رشتہ دار ہو گئے سب کے لیے عمرہ کیا ہے. کسی کو بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ، تمہیں ملے گا. ان کے لیے دعا مانگو. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا، اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کے قرض عطا فرما. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمیں حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سرکار مدینہ کی محبت نصیب فرما. صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اولیاء فقہاء علماء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین کے مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین کے جماعتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. اللہ